رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کی قبولیت کا اشارہ، اور دوسری بات تہذیب اخلاق کے 5 اصولوں میں سے 2 اصولوں کا ذکر۔ بس یہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے اللہ، یہ جو شہر ہے اسے امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو رزق نصیب فرما۔ اور یہ دعا بھی آپ نے فرمائی تھی کہ اے اللہ، اس شہر کے رہنے والوں میں سے آپ آخری نبی اور رسول مبعوث فرما دیجئے۔ یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہماری اولاد کو مسلم بنا، نیک بنا، صالح بنا۔ تو بیت اللہ یعنی جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، جس کو ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، اس کی شرف اور اس کی بلندی اور اس کی ترقی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پہلی آیت کریمہ میں اسی دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ کیا۔ کیسے؟ فرمایا، دیکھو جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول کی کہ اے اللہ، ان میں سے وہ رسول بھیج جو آپ کی کتاب پڑھ کر سنائے، اس کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں سکھائے اور تزکیہ نفس کرے۔ اے اللہ، جس طرح اے اللہ تو اس نبی اور رسول کو اس مکہ میں ان لوگوں میں سے پیدا فرما۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح ہم نے وہ دعا قبول کی، کیونکہ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، جس پر نازل ہو رہا ہے وہ وہی نبی ہیں۔ تو فرمایا جس طرح وہ دعا قبول کی ہے، بالکل اسی طرح ہم خانہ کعبہ کی عظمت کی دعا بھی قبول کریں گے۔ بس اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، ابھی اس کی عظمت کو اس انداز میں ظاہر نہیں فرمایا، ابھی اس پر تسلط ہے کفار کا، مشرکین کا۔ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی فرما دی کہ ان قریب جس طرح ہم نے اس رسول کو بھیج دیا، جس طرح یہ دعا قبول کر لی، ایسے ہی وہ دعا بھی قبول کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بس تو یہاں جو بیان کیا گیا وہ 2 باتیں، ایک ذکر الہی اور دوسرا شکر الہی، ذکر اور شکر۔
مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، یہ بات کہے گی، یہ دوسری بات ہے۔ تو اس دوسری بات کا تعلق اصل میں تہذیب اخلاق کے ساتھ ہے، اخلاق کو سنوارنے والے اصولوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اصول جن کی وجہ سے اخلاق سنورتے ہیں، وہ اصول اگر ان کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ تقریباً 5 ہیں۔ کتنے؟ 5۔ اور انہی 5 اصولوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بیان فرمایا۔ نمبر 1 ذکر الہی، نمبر 2 شکر الہی، نمبر 3 صبر کرنا، اور نمبر 4 دعا کرنا، مانگنا، اور نمبر 5 شعائر اللہ کی تعظیم کرنا۔ 5 اصول، تہذیب اخلاق کے 5 اصول۔ اب اس کو آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی تربیت کے لیے جو نصاب مقرر کیا ہے، معاشرے کے اندر بہتری لانے کے لیے جو نصاب مقرر فرمایا، اس نصاب کا خلاصہ 5 باتیں ہیں۔ اس نصاب کا خلاصہ کیا ہے؟ 5 باتیں۔ پہلی بات ذکر الہی، دوسری بات شکر الہی، تیسری بات صبر کرنا، چوتھی بات دعا کرنا، مانگنا، اور 5ویں بات شاعر اللہ کی تعظیم کرنا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے نصاب تربیت کے لحاظ سے 5 اصول ہیں، ان کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ ان میں سے 2 اصول آج کی اس نشست میں ہمارے سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں آیات، دونوں آیات کا، پھر اس کے ضمن میں جو باتیں اس سے متعلقہ ہوں گی وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے، اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، وہ دعا اور یہ الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَفَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھیے گا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمکم الکتاب ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس میں لفظ ویزکیہم یہ 4تھے نمبر پر ہے، یہاں پر 2 نمبر پر ہے، یعنی تعلیم کتاب اور حکمت سے پہلے ہے یہاں پر، اور وہاں تعلیم کتاب اور حکمت کے بعد ہے۔ پہلے تو اس نقطے کو سمجھیے، ایسا فرق کیوں ہے؟ دعا میں جب دعا مانگی گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہاں پر پہلے تلاوت کلام، پھر اس کی تعلیم، پھر حکمت کی تعلیم، پھر آخر میں فرمایا کہ تزکیہ نفس۔ یہاں پر کیا کہا گیا؟ تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، پھر تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت۔ تو یہاں تزکیہ 2 نمبر پر آ گیا، وہاں تزکیہ 4تھے نمبر پر ہے۔ گویا وہاں تزکیہ بعد میں، یہاں تزکیہ پہلے۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزگی کو، دل کے صاف اور پاک کرنے کو۔ تو وہاں دل کی پاکیزگی بعد میں، یہاں دل کی پاکیزگی پہلے۔ تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسی دعا تھی ویسے یہاں پر بھی ذکر ہوتا، یا جیسا یہاں ذکر ہے وہاں پر بھی دعا میں بھی ایسے الفاظ ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ میرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ توجہ کی ہے، وہ مقام دعا تھا، یہ مقام عمل ہے۔ وہ دعا کا مقام تھا، یہ عمل کا مقام ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو پھر کہتا ہے یا اللہ سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سمجھ نصیب فرما، یا اللہ جاننے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔
عمل بعد میں آتا ہے، سیکھنا پہلے آتا ہے دعا میں، ایسی ہے کہ نہیں؟ جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل پہلے ہوتا ہے، تو عمل کے اندر چونکہ غرض ہوتی ہے، اصل مقصد ہوتا ہے، مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے، تو جو مقصود ہوتا ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے عمل میں، اور باقی چیزوں کو وہ بعد میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اصل اب سمجھیے تزکیہ نفس ہی اصل ہے، تزکیہ نفس ہی، تعلیم بالذات مقصود نہیں، یعنی تعلیم اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتی، تعلیم تو ذریعہ ہوتا ہے کس کا؟ تزکیہ نفس کا۔ تعلیم ذریعہ ہے کس کا؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کا۔ تعلیم تزکیہ اپنا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا۔ تو اصل تو ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، اصل ہے تزکیہ نفس، دل کی میل کچیل کو صاف کرنا، اصل تو ہے شرک سے دور ہونا اور توحید کی طرف جانا، اصل تو ہے بدعات سے انحراف کر کے سنت کی طرف جانا، اصل تو ہے دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف راغب ہونا، اصل تو ہے مخلوق سے جدا ہو کر، مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف جڑ جانا، اصل تو یہ۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ حروف پڑھنے پڑتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی خانقاہ کی جا کر کے وہاں پر نودری کرنی پڑتی ہے، کسی خانقاہ میں جا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، کسی استاد کے سامنے شرف تلمذ حاصل کرنا پڑتا ہے، کسی درس میں شریک ہونا پڑتا ہے، کسی واعظ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، تو یہ سارا کا سارا ذریعہ ہے۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ درس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے۔ سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں عمل، اصل میں تزکیہ نفس مقصد ہے۔ تو مقصد پہلے بیان ہوا اس آیت کریمہ میں، چونکہ یہ عمل کا مقام تھا، تو عمل کے مقام میں مقصد پہلے بیان ہوتا ہے، باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ دعاؤں میں پہلے باقی چیزیں ہوتی ہیں، مقصد آخر میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے اس کی لجاجت، پہلے اس کی تمہید، پہلے اس کے لیے ایک طریقہ کار مانگنے کا اس کو اختیار کیا جاتا ہے، پھر مانگا جاتا ہے۔ پہلے مانگنے کا طریقہ کار، پھر مانگا جاتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر کہا گیا کہ اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، پھر ان آیات کو سمجھائے، حکمت کی باتیں سکھائے، اور پھر ان کا تزکیہ نفس کرے۔ پہلے ان کو سکھائے پھر تزکیہ نفس، یعنی سیکھیں گے تو تزکیہ نفس ہوگا، جانیں گے تو تزکیہ نفس ہوگا۔ تو وہاں مقام دعا تھا، اور جب مقام عمل آیا تو وہاں پر کہا گیا اے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جس طرح اس رسول کی دعا کو اس رسول کے حق میں قبول کیا۔ یہ کیسے رسول ہیں؟ یہ ایسے رسول ہیں کہ یہ آیات الہی کو پڑھ کر، یعنی وحی الہی بتاتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم کے ذریعے سے، حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے۔ بات سمجھ گئی کہ؟ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم فرمایا کہ جیسا کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو ہم نے بھیجا۔ اس جملے کا تعلق جیسا کہ، اس جملے کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہے، اور وہ پچھلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نے تحویل قبلہ کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کروں، جیسا کہ میں نے اس نعمت کے پورا ہونے کی دعا کو قبول کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی۔ جیسا اس دعا کی قبولیت، یعنی جیسا کہ اس نعمت کے پورا ہونے کی دعا کو قبول کیا، ایسے ہی میں قبلہ کو نعمت کے طور پر پورا کرنے کی دعا کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، قبلہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا اتمام دو طرح سے ہوا۔ اس نعمت کا اتمام، یا اتمام نعمت کی دو صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کی، مبارک ذات کی صورت میں ہے، اور دوسری صورت قرآن مجید کی صورت میں ہے، یعنی ایک مفسر اور دوسرا مفسر۔ ایک وہ ذات کہ جس نے بیان کیا، ایک وہ چیز جس کو بیان کیا گیا، ایک مجمل ایک مجمل، یعنی ایک بیان کرنے والے، ایک مبین بیان کرنے والے، اور دوسری وہ چیز جس کو بیان کیا گیا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن حروف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عمل، قرآن حروف اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر اخلاق۔ قرآن ایک صورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیرت۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ دستور اور اصول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارح۔ اس لیے قرآن اور رسول اللہ
یہ دونوں نعمت کی بڑی صورتیں ہیں، نعمت کی بڑی صورتیں، اسی لیے فرمایا کہ ہم نعمت قبلہ کو بھی جو ہے وہ تمہارے لیے پورا کر دیں، تاکہ جس طرح کہ ہم نے نعمت رسول کو اور نعمت قرآن کو تمہارے لیے تمہیں عطا کر دیا، جیسے وہ نعمتیں تمہیں دی ہیں ایسی اس نعمت کو بھی تمہیں دے دیں، اس لیے ہم نے جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اتمام نعمت کو پورا کرنے کی دو باتیں اور بھی ہیں، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ من دخل الجنہ، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اس کے لیے نعمت تمام ہوئی. اس کے لیے نعمت کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقام رحمت میں اس کو داخل کر دیا تو نعمت تمام ہو گئی. اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کے لیے نعمت کیا ہو گئی؟ تمام ہو گئی. گویا اتمام نعمت کی ایک صورت خاتمہ بالایمان ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، جو کہ منتہا ہے، جو کہ انتہا ہے انسان کے تمام تر آرزوؤں اور امیدوں اور یہ تمناؤں کی، کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی اس نعمت میں انسان جو ہے وہ شامل ہو جائے، ان لوگوں میں انسان شامل ہو جائے جن کو جو ہے وہ صالحین کہا جاتا ہے، جس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ میری موت بحیثیت مسلمان مجھے عطا فرما اور مجھے قیامت کے دن صلحاء کی صف میں شامل فرما. ٹھیک ہے جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں باتوں کے تناظر میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اتمام نعمت کا معنی یا تو خاتمہ بالایمان ہے یا پھر دخول جنت ہے، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. کوئی اب اگلی بات، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کما ارسلنا فیکم رسولا کے بعد جو دوسری آیت کریمہ میں بیان کیا ہے وہ ذکر اور شکر کو بیان کیا ہے. ذکر اس کا لفظی معنی تو ہے یاد کرنا، لفظی معنی کیا ہے؟ یاد کرنا. اور شکر کا لفظی معنی ہے احسان ماننا، قدردانی کرنا. اب ذرا سمجھیے گا، ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں، ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن ذکر کی حقیقت اور صورت میں فرق ہے. صورت یہ ہے کہ آپ تسبیح پکڑیے اور کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. یا آپ انگلیوں پر گننا شروع کر دیجئے، انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دیجئے، یا بغیر گنے آپ بولنا شروع کر دیجئے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. آپ اوپر چڑھنے سیڑھیوں پہ اوپر جا رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، نیچے اترتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ جو کلمات آپ کہتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آپ چل رہے ہیں، یا استغفار پڑھتے ہوئے آپ چل رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ بازار میں جا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ داخلے کی دعا پڑھ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں تو آپ نکلنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو جانے کی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ نکل رہے ہیں تو نکلنے کی دعائیں پڑھ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ذکر الہی کی ایک صورت ہے، ذکر الہی کی صورتیں ہیں. بات سمجھ گئی. لیکن ذکر الہی کی حقیقت نہیں ہے. ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر الہی کی حقیقت اطاعت الہی ہے. ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے؟ تہذیب اخلاق کے 5 اصول ہیں. نمبر 1 ذکر. تو یہ ذکر معمولی بات نہیں ہے. ذکر کا معنی یہاں پر صرف یاد دہانی نہیں ہے، یہاں پر ذکر کا معنی اطاعت الہی ہے. کیا ہے؟ اطاعت الہی ہے. اور اطاعت الہی جب اس کا معنی ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذکر کی حقیقت اللہ کے حکموں کو ماننا ہے. جب یہ بات آ گئی تو پھر یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ ایک آدمی آئے، ایک شخص آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی نصیحت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان باللہ کا دعویٰ کر پھر اس پر ڈٹ جا. بس یہ نصیحت ہے، جا. اب یہ بظاہر تو بڑی معمولی سی بات ہے. کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. لیکن ثم استقم کا جو معنی ہے، لفظ ہے نا،
اس نے اس پہلے لفظ کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا پیکر بنا دیا ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، ثم استقاموا، ڈٹ جانا. اور ڈٹنا کیا ہے؟ معاشرے کے رسم و رواج آ جائیں، گھریلو دباؤ آ جائے، قوم اور برادری کا دباؤ آ جائے، خاندان اور قبیلے کا دباؤ آ جائے، حکومت کا دباؤ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، میں نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، سنت کے خلاف نہیں کرنا. اسے کہتے ہیں استقامت. اسے کہتے ہیں جان جاتی ہے چلی جائے پر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی. مشکلات آتی ہیں تو آئیں لیکن اللہ اور رسول کی مخالفت، اسے کہتے ہیں استقامت. استقامت بہت مشکل بات ہے، آسان بات نہیں ہے. اتنی مشکل بات ہے، اتنی مشکل بات ہے کہ اسی استقامت کا پیکر بنتے 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 اتنی مشکلات آئیں. کس پر؟ اہل ایمان پر. صرف اہل ایمان پر نہیں، سابقہ انبیاء پر بھی، کہ متی نصر اللہ پکار اٹھے. انبیاء پکار اٹھے، اولیاء پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے. استقامت کو معمولی بات نہیں ہے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح وہاں پر یہ کہا گیا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، بڑا معمولی سا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے پورے کے پورے دین پر عمل چھپا ہوا ہے. بالکل اسی طرح فاذکرونی، مجھے یاد کرو. یہاں یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح پڑھنا نہیں، یہ ذکر کی ایک صورت ہے، حقیقت نہیں. حقیقت یہ ہے فاذکرونی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر معاملے پر ہر موقع پر کیا کرو؟ مجھے یاد کرو. یعنی میرے حکموں کو مانو، کسی اور کا حکم اطیعوا اللہ. یہ فاذکرونی کی تفسیر ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. کس کے نقش قدم پر؟ اطیعوا الرسول، رسول اللہ کے نقش قدم پر. فاذکرونی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس احساس کے ساتھ اٹھو بیٹھو چلو پھرو. اور پھر محمد رسول اللہ، پیروی اور اتباع رسول اللہ کی ہو. تو ذکر کا معنی صرف اور صرف یاد دہانی نہیں، یاد کرنا نہیں. یاد کرنا اس کا لفظی معنی ہے، اس کی صورت ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا نام لیتا رہے. بعض حضرات قلب سے دل سے جو ہے وہ ذکر کو جاری کرتے ہیں، وہ ان کا بہت بڑا ایک ہنر ہے، یہ کارنامہ ہے. ہاں جی، بہت بڑی ایک جدوجہد ہے، بہت بڑی مشق ہے کہ جو قلب سے ان کا جو ہے وہ ذکر جاری ہوتا ہے. وہ بھی ایک صورت ہے، وہ بھی ایک صورت ہے، حقیقت نہیں. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے متعلق آپ سے پوچھا گیا ایک سوال کہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یہ سب سے افضل عمل ہے. یہ کیا ہے؟ افضل، کہ آپ کی زبان ذکر اللہ سے تر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے معاذ، جب نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ ذکر ہے. ہم پانی پیتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ذکر ہے. ہم لباس پہنتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، وہ ذکر ہے. موقع بموقع جو مسنون دعائیں ہیں وہ ساری کے ساری ذکر کی ایک صورت ہے، ذکر کی ایک صورت ہے. گویا
ذکر کرنے کی بہترین صورت یا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہترین سلیقہ وہ یہ ہے کہ انسان موقع بموقع جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ لیکن یہ ساری صورتیں حقیقت نہیں، حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے حکموں کو ماننا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ذرا سمجھیے گا۔ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم کو مثال کے طور پر ایک حکم ہے نماز کا، اقیم الصلاۃ، وہ حی علی الصلاۃ سنتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں آتا، ہاتھ میں اس کے تسبیح ہے، ہاتھ میں اس کے کیا ہے، اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، اللہ کے حکم کو، تو یہ ذکر کی حقیقت سے بے خبر انسان ہے۔ ذکر کے کلمات کی صورتیں اپنائے ہوئے ہیں لیکن حقیقت سے کیا ہے، بے خبر ہے۔ یہ تو ہے نماز کا معاملہ۔ اب دوسری طرف چلے جائیے، تھوڑا معاملات میں چلے جائیے تو وراثت کے حصوں میں سے لڑکی کو حصہ دینا، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ ماں کی صورت میں ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو، اس کو حصہ دینا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ نماز تو پڑھ لی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، دعائیں بھی پڑھ لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک بھی پڑھ لی، غفرانک اللہم بھی پڑھ لیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بھی پڑھ لیا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی پڑھ لیا، ساری دعائیں پڑھی، موقع بہ موقع دعائیں پڑھی، لیکن اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا تو ذکر الہی سے کیا ہے، اس کی حقیقت سے غافل ہے، اس کی حقیقت سے کیا ہے۔ اس لیے تہذیب اخلاق کی جو 5 قسمیں ہیں یا 5 اصول ہیں، ان میں سے جو پہلا اصول ہے وہ کیا ہے، اللہ کو یاد کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی ماننا، اللہ کے سوا کسی کی نہ ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کے سوا، یہ ہے ذکر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کہ جب بندہ اکیلے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے جی میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ بندہ اپنے جی میں یاد کرتا ہے، وہ اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اس کے جی میں یاد کرنا اس کی شان کے مطابق ہے، ہمارے جی میں یاد آنا ہمارے شان کے مطابق ہے، ہماری حیثیت کے مطابق ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی مجمع میں یاد کرتا ہے، محفل میں، مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس مجلس سے، اس محفل سے بہتر مجلس اور محفل میں اللہ یاد کرتے ہیں، اور وہ مجلس کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ سب سے بہترین مجلس میں یاد کرتے ہیں، معصومین کی مجلس میں یاد کرتے ہیں، ایسوں کے مجلس میں یاد کرتے ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے، ہے جی، ہے نا خوش نصیب لوگ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو میری طرف جو ہے وہ ایک بالش چلتا ہے میں اس کی طرف جو ہے وہ دوڑ کر آتا ہوں، ایک قدم چلتا ہے میں 2 قدم چلتا ہوں، جو ایک بالش چلتا ہے میں اس کی طرف قدم چلتا ہوں، اور جو میری طرف جو ہے وہ دوڑ کر آتا ہے اور میں اس کو پھر اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جو انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے اس انسان کی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرف اور اعزاز عطا فرما دیں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ کو۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہماری طرف سے، یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہم یاد کریں، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا نام لیں، اس کے حکموں کو مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ اللہ میں یاد کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اطاعت کر کے اللہ کو یاد کریں گے، وہ ثواب اور بدلہ دے کر کے ہمیں یاد کرے گا۔ اس کی طرف سے یاد کرنا یہ کہ وہ ثواب دے، اس کی طرف سے یاد کرنا یہ کہ وہ اجر دے، اس کی طرف سے یاد کرنا یہ کہ وہ بدلہ دے، اور اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم میری اطاعت کرو میں بدلہ دوں گا،
تم میرا حکم مانو میں تمہیں اجر دوں گا، تم میرا کہا مانو میں تمہیں ثواب دوں گا. فاذکرونی اذکرکم. پھر دوسرا جملہ ہے واشکروا لی ولا تکفرون. میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرنا. شکر قدردانی کے معنی میں ہے. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے. ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے، شکریہ ادا نہ کرے، وہ اللہ کا شکر ادا کر نہیں سکتا. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ہم میں سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا جو ہے وہ مرہون منت ہوتا ہے، کسی نہ منت ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا جو ہے وہ زیر بار ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے زیر احسان ہوتا ہے. تو ایک اصول بتلایا گیا کہ جو آپ پر احسان کرے، جو آپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرو، اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرو، اس کی تعریف کرو اور اس کا ذکر کرو. اور بعض اوقات بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے اور وہ ایسی نیکی ہو کہ جس کو دوسرے لوگ جاننے کے باوجود نہ کر سکتے ہوں، مطلب ایسی نیکی ہو کہ دوسرے لوگوں کو پتا تھا کہ اس آدمی کی یہ ضرورت ہے لیکن کسی نے نہیں کی، ایک آدمی نے وہ نیکی کر دی، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس اپنے محسن کا تذکرہ ان دوسرے لوگوں کے سامنے کرو کہ یہ وہ جی فلاں آدمی محسن ہے میرا، اس نے جو ہے یہ نیکی کی ہے. بات ہماری. اور یہ احسان کا یعنی اس آدمی کا شکر ادا کرنا ہے، اس محسن کے احسان کا ایک جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ. اور شکر ادا کرنے کا ہی میں نے عرض کیا کہ زبان سے تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے تو نے یہ چیز مجھے عطا کی ہے. ٹھیک ہے، ایسے بندوں کا شکر ادا کرنا بھی یہ ہے کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ چیز دی ہے. اب یہ جو کسی انسان کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اصل میں یہ انسان ذریعہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس نعمت کے ملنے کا. تو جب انسان ذریعے کا شکر ادا کرے گا تو لا محالہ وہ اصل محسن کا بھی شکر ادا کرے گا. اسی لیے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. بات ہماری. تو شکر ادا کرنا یہ نعمت میں اضافے کا سبب بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ ابراہیم میں لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اس نعمت میں اضافہ کروں گا. اور یہ مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے کہ انسان جیسے جیسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. ان نعمتوں میں جب انسان نعمتوں پر اتراتا ہے، جب انسان نعمتوں پر غرور اور تکبر کرتا ہے، جب انسان نعمتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے یہ تو میرے ہنر سے ملا، میرے علم سے ملا، میرے فن سے ملا، میری قوت بازو سے ملا، میری طاقت سے ملا، میری شہرت سے، میری اپنی ذاتی عزت ہے، میرا اپنا ذاتی ایک مقام ہے. جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ آزمانا چاہے اس انداز میں کہ اس کو جو ہے وہ نعمتوں سے نواز دے، اس کو جو ہے وہ کچھ چیزیں عطا کر دے، تو وہ اتراتے ہوئے کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ جملہ بتلاتا ہے کہ وہ اپنے غرور اور تکبر میں ہے کہ جناب میں تو اس کا مستحق تھا. اکرام کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، بھائی فلاں نے میرا اکرام، میری قدردانی کی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اس قابل تھا کہ مجھے اس طرح جو ہے وہ پروٹوکول دیا جاتا. تو بندہ کہتا ہے وَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. اللہ کہتے ہیں کہ بندہ کے بارے میں کہ بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے. یہاں بھی ناشکری کا ایک پہلو ہے. یہ بھی آزمایا، آزمائش میں ناکام ہو گیا. پھر فرمایا اور کبھی کبھی ہم اس طرح بھی آزماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. آزمائش کی ایک صورت یہ ہوتی ہے دے کر آزمانا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لے کر آزمانا، نعمت کو چھین لینا، رزق کو گٹا دینا. فرمایا ہم اس کے رزق کو گٹا کے اس کو آزماتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے یہی آدمی، اسی طرح کا آدمی، اسی مزاج کا آدمی، رعونت اور تکبر جس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، وہ پھر کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، میرے رب نے میری توہین کی ہے. دیکھیں پہلے کیا کہہ رہا تھا میری قدردانی کی، اب کہتا ہے میری توہین کی ہے. دونوں صورتوں میں وہ ایک فرعونیت اور تکبر اور غرور کے پیمانے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس پیمانے پہ جانے کے بعد انسان جو ہے وہ انسانیت سے گرا ہوا ہوتا ہے. انسان انسانیت سے ایسے ہی انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لئن کفرتم اپنا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ پھر بڑی سخت ہے. اگر تم نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو پھر میں نعمتوں کو مزید چھین لوں گا. لیکن اگر نعمتوں پر شکر ادا کرو گے
تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشارتاً ایک بات کہی ہے کہ میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، اور وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ قبلہ میں نے تمہارا بیت اللہ کو بنایا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن میں نے تمہیں عطا کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب اگر بیت اللہ کی تعظیم کرو گے، قدر کرو گے، رسول اللہ پر ایمان لاؤ گے، قدر کرو گے، قرآن کی تعلیمات کو اپناؤ گے، قدر کرو گے، تو میں تمہارے لیے اپنی نعمت میں اضافہ کروں گا۔ لیکن اگر تم ناقدری کرو گے تو یاد رکھو میرا کچھ نہیں جائے گا، تمہارا سب کچھ برباد کر دوں گا۔ مجھے یاد کرو گے میں تمہیں دوں گا، نہیں یاد کرو گے تمہارا سب کچھ برباد کر دوں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔